بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کے جو معمولات ہیں ان کی تفصیل پڑھی۔ لازم کے 7 معمولات ہیں اور متعدی کے 8 معمولات ہیں، جن میں فاعل کو یہ دونوں رفع دیتے ہیں۔ لازم 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے: مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لاہو، مفعول معہو، حال اور تمیز، جبکہ متعدی ان 6 کے ساتھ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ اس فصل کے اندر فعل کے جو معمولات میں سے فاعل ہے، اس کے حوالے سے صاحب نحو امیر نے کچھ مزید احکام بیان کیے ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ تو صاحب نحو امیر نے اس حوالے سے فرمایا کہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے یہ 2 قسم پر مشتمل ہوتا ہے۔ فاعل کی اسم ظاہر، اسم ضمیر۔ فاعل اسم ظاہر ہوگا، جیسے ضرب زید۔ اسم ضمیر کی پھر 2 قسمیں بیان کیں: ضمیر بارز، مستتر۔ ضمیر بارز جیسے ضربت، اور ضمیر مستتر جیسے زید ضرب۔ ضرب کے اندر ہوا مستتر ہے۔ تو یہ فاعل کی 2 قسمیں ہیں: اسم ظاہر ہوگا، اسم ضمیر ہوگا۔ اسم ضمیر ہے تو پھر 2 قسمیں ہیں: بارز ہوگی یا ضمیر مستتر۔ بارز یعنی ظاہر ہوگی، نظر آتی ہوگی، مستتر نظر نہیں آتی، نیت میں موجود ہے۔ اس کے بعد صاحب نحو امیر نے فاعل کی چند اور اقسام کا، صورتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان صورتوں کے ساتھ ساتھ ہی فعل کے جو مختلف احکام ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ اور وہ صورتیں یہ ہیں کہ فعل کا جو فاعل ہے اس کی کیا کیا نوعیت ہوگی۔ تو 3 کا ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی اور جمع تکسیر۔ ہدایت النحو کے اندر ہم نے ان پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اجمالی سا بیان ان کا ہم یہاں بھی کر دیتے ہیں نحو امیر کی عبارت کے مطابق۔ مؤنث حقیقی کی تعریف ہم نے وہاں پڑھی اور پیچھے بھی گزر چکی ہے، نحو امیر کے اندر بھی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود ہو، جیسے امرأ، اس کے مقابلے میں رجل ہے۔ اور مؤنث غیر حقیقی جس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود نہ ہو، جیسے ارض یا شمس وغیرہ۔ یاد رہے، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا۔ فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، جیسے قامت ہند۔ فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل میں علامت تانیث کا آنا ضروری ہے۔ اچھا، مؤنث غیر حقیقی کی صورت میں اگر مؤنث غیر حقیقی میں فاعل اس میں ظاہر ہو،
فاعل کیا ہو؟ تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے. یہی صورتحال ہے جمع تکسیر کی بھی ہے. جمع تکسیر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں. اس کی مثال طالع الشمس اور طالعت الشمس. اس کی مثال قام الرجال اور قامت الرجال. قال الرجال بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ مثال بن جائے گی، اور قالت الرجال بھی کہا جا سکتا ہے. قام الرجال قامت الرجال یا قال الرجال قالت الرجال. فاعل مؤنث حقیقی، فعل مؤنث، فاصلہ نہیں ہے. مؤنث غیر حقیقی اس میں ظاہر ہو، جمع مکسر اس میں ظاہر ہو تو فعل میں تذکیر و تانیث دونوں ہی جائز ہیں. دونوں طرح اعراب آ سکتا ہے. یہاں تک جو شروع میں ہم نے فعل کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، معروف اور مجہول. معروف کے حوالے سے جو تمام تر تفاصیل تھیں وہ مکمل ہوئیں. ساتھ ہی مصنف فعل کی دوسری قسم یعنی مجہول کا بیان کر رہے ہیں. فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اور فعل مجہول اپنے فاعل کو رفع دینے کی بجائے مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. کس کو نصب دیتا ہے؟ مفعول بہ. جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبۃ. اس میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا، یعنی فعل متعدی جن 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز کو فعل مجہول رفع دیتا ہے یعنی مفعول بہ کو، باقی 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے. باقی 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے. باقی 6 کو نصب. ٹھیک ہو گیا جی. مثال کیا ہے؟ ضرب زید، اس میں زید یہ اس کا نائب فاعل ہے اور مرفوع ہے. یوم الجمعۃ ظرف زمان، امام الامیری ظرف مکان، ضربا شدیدا مفعول مطلق، فی دارہ یہ بن جائے گا مفعول فی، اور تادیباً مفعول لہ، والخشبہ یہ ہے مفعول مع. یاد رہے کہ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ اور مفعول بہ کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہا جاتا ہے. تو فعل کی ابتدائی تقسیم جو تھی معروف اور مجہول کے حوالے سے الحمدللہ یہاں تک ہم نے اس سے بحث جو ہے وہ مکمل کی. اس کے بعد اسی سبق کے اندر ہم فعل کی جو دوسری قسم تھی یعنی معروف کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، لازم اور متعدی. تو متعدی کی ایک اور تقسیم پڑھنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 4. وہ کون کون سی ہیں جی؟ متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول.
جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، دو مفعول کی طرف متعدی ہو، تین مفعول، دو مفعول والے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تین مفعول کی طرف متعدی ہے۔ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، جیسے ضرب زید عمرا، یہ ایک مفعول ہے اس کا۔ دو مفعول کی طرف متعدی ہو اور ایک پر اختصار جائز ہو، جیسے اعطیت زیدن درہما، اس میں یہ پہلا مفعول ہے، یہ دوسرا مفعول ہے، لیکن درہمن کو ختم کر کے صرف زیدن پر اختصار کرنا بھی جائز ہے، اعطیت زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے دو مفعول کی طرف متعدی ہو، دونوں کا ذکر ضروری ہو۔ اس قسم کا تعلق افعال قلوب کے ساتھ ہے، جو کہ ساتھ ہیں علمت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأیت اور وجدت۔ چونکہ افعال قلوب کے اندر دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا، تو دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، جیسے علمت زیدن فاضلا۔ علمت زیدن فاضلا۔ چوتھی قسم جو ہے تین مفعول کی طرف متعدی ہو، جیسے اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ اور حدث۔ تو یہ تین مفعول کی طرف متعدی ہے۔ اس کی مثال ہے اعلم اللہ یہ پہلا مفعول ہے، دوسرا اور یہ تیسرا ہے۔ تو فعل متعدی کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی کہ اس کی چار اقسام ہیں، ایک مفعول کی طرف متعدی، دو کی طرف اور ایک پر اختصار جائز، دو مفعول کی طرف متعدی لیکن ایک پر اختصار جائز نہیں، اور تین مفعول کی طرف متعدی ہو۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم فعل کی دیگر اقسام، افعال ناقصہ، مقاربہ وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ